نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ وہ میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہم نے اس راستے میں جو بھی کوشش کی ہے اسے قبول کر لے، اور جو کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ نیک اعمال کی قبولیت کی شرائط پہ بات کروں گی کہ نیک عمل کب قبول ہوتے ہیں، نیک عمل کا فائدہ کب ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی، ہماری دعائیں نہیں سنی گئی، ہم نے اتنے صدقہ خیرات کیے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی لیکن ہمارا کام ہوا ہی نہیں. تو اب ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ صدقہ کریں گے، ہم اب کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے. لیکن کچھ لوگ قیامت کے دن بھی ایسے ہوں گے جو اپنے خیال میں بہت کچھ لے کے جانے والوں میں سے ہوں گے، ڈھیروں عمل، بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے کارنامے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شہید ہوگا یعنی اپنی جان دے کے گیا ہوگا، کوئی سب سے زیادہ سخی ہوگا، کوئی سب سے زیادہ علم والا ہوگا، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہوگا. لیکن جب وہ وہاں جا کر ان اعمال کی جزا دیکھیں گے، بدلہ دیکھیں گے تو زیرو، کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا ان کو چارج کیا جائے گا کہ تم یہ سب نیکی کے کاموں کا اشتہار دے کے دھوکہ بازی کر رہے تھے، تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، تمہارا مقصد دنیا کے فائدے اٹھانا تھا، تم یہ سارے کام دنیا کی خاطر کرتے رہے، لہذا ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا اور اس دھوکہ دہی پر آج تمہیں سزا دی جائے گی. کیونکہ ایسے لوگ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سراسر منافقت ہے. اور منافقت کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. منافق کی سزا کافر سے بھی بڑی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہوں گے، بظاہر بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے ان اعمال کا کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام صحیح طریقے پر نہیں کیے، صحیح مقصد کے ساتھ نہیں کیے، صحیح راستے میں نہیں کیے. انہوں نے کوششیں تو کی لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، انہوں نے محنت تو کی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی. انہوں نے ایک کام تو کیے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، وہ خالص نہیں تھے، پیور نہیں تھے، اس میں اور چیزوں کی ملاوٹ ہو گئی تھی، اس میں بدعات بھی شامل ہو گئی تھی. ایسے لوگ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن جزا کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ کتنی سکیری بات ہے کہ ایک انسان دنیا میں یہ سمجھتا رہے کہ اسے بہت کچھ ملنے والا ہے اور آخرت میں جائے تو اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہ ہو. اس سے زیادہ تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا بیگ جیولری کا بھر کے رکھیں اور اس کے بعد جب گھر واپس آئے تو بظاہر بیگ یوں نظر آئے جیسے بھرا ہوا ہے، اور جب آپ پہننے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالیں تو اس میں کچھ بھی نہ ہو. بتائیے اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں سب کچھ رکھا ہے اور میں بھولی نہیں ہوں، میرا یہ سیٹ اسی بیگ کے اندر تھا، لیکن ابھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ اس کے بعد دل کی بے چینی کا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ میں سے کوئی اس تجربے سے گزرا ہو تو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی جیولری کھو جاتی ہے یا اپنی ہی رکھی ہوئی چیز کوئی نہیں ملتی تو پھر دل کا حال کیا ہوتا ہے، پھر بے چینی کیسی ہوتی، تکلیف کیسی ہوتی، پریشانی کیسی ہوتی ہے. اور اس وقت انسان اتنا بے بس ہوتا ہے، اسے کچھ اور سوچتا نہیں، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، کسی اور کام میں اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ اس کی عزیز ترین چیز کھو گئی، معلوم نہیں کون لے گیا. قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، جب انسانوں کی کوششوں کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا تو اس وقت وہ وقت بڑی ہی پریشانی کا ہوگا.
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح جان لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال برباد ہو جائیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو؟ کیا سننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو کیا کہ اعمال کے اعتبار سے قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے، نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے اعمال کیے، محنت کی، کام کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اس کا نتیجہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں. کون ہے وہ لوگ بدقسمت؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، جن کا آغاز بھی، بگننگ بھی اور اینڈنگ سب کچھ دنیا تھی. ہر وقت دنیا دنیا دنیا، دنیا کے غم، دنیا کے فائدے اور دنیا کے لیے سب کچھ کرنا، دکھاوے کے لیے سب کچھ کرنا، فوری بدلہ چاہنا، دنیا میں ہی فائدہ اٹھانا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کیا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، اپنے رب کی آیات کو نہیں مانا. کیونکہ رب کی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور آخرت کو سامنے رکھ کے کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی اسمائل بھی کسی کو دیں، دل کی خوشی کے ساتھ کسی سے سلام بھی کریں، تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو کہ ویسے انسان منہ پھلائے رکھے، جب کسی سے مطلب ہو تو اسمائل کر کے بات کرے. تو کیا مقصد ہے اس کا کہ اس کو اب کوئی مطلب ہے مجھ سے، ورنہ یہ میری طرف آتا بھی نہ. ویسے انسان کسی سے ہیٹریڈ رکھے، نفرت رکھے، دل میں بغض رکھے، لیکن جب اس کا کوئی فائدہ ہو اس کے ساتھ تو پھر وہ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے. تو یہ تو مطلب ہی اخلاق ہے نا، یہ اللہ کو خوش کرنے والا اخلاق تو نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا. اور دوسری طرف انسان کا اپنا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی غرض کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان کے اندر دو کمیاں تھیں، ایک اپنے رب کی آیات، رب کے احکامات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا. انہیں خیال ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہونا ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن دیں گے ہی نہیں. یعنی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوں گی، جب میزان پہ رکھی جائیں گی تو اسکیل کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا، 0.00000 کچھ نہیں، نتھنگ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی بھلائی کی تو اس سے زیادہ اس کا بدلہ چاہا. حالانکہ قرآن مجید کی آیات کیا بتاتی ہیں؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے اور زیادہ حاصل کر لو، یعنی تھوڑا دے کے زیادہ نکالو اس سے. یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے تو بڑی چالاکی کی ہیں، بڑی ہوشیاری کی ہیں، بڑی سمارٹنیس ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایسی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس کو کیسا دھوکہ دے رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیسا پیش آ رہا ہے. سچ بتائیے، اگر آپ کو کسی کے دل کا یہ پتا چل جائے کہ اس وقت اس کے مسکرانے کا مطلب کوئی فائدہ اٹھانا ہے، آپ کے دل میں اس انسان کی کتنی قدر ہوگی، آپ اس سے کتنی محبت کریں گے، آپ اس کو کیا ویلیو دیں گے. آپ اس سے نفرت کریں گے کہ یہ شخص مجھے چیٹ کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے. بظاہر اس کے منہ پہ اسمائل ہے لیکن اندر سے مطلب کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو عبادت ہم اللہ کے لیے کریں وہ بھی اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کریں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، نماز بھی اور قربانی بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بندوں کے حقوق ادا کریں، بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، تو اس وقت بھی ہماری نیت اور ہمارا ارادہ کیا ہو؟ اللہ ہی کو خوش کرنا۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی نیکی بھی کوئی کسی کے ساتھ کرے تو اس لیے نہیں کرے کہ اس سے فائدہ پہنچے گا اس لیے اس کے ساتھ اچھا کرو، اور اس نے کیا دینا ہے ہمیں، اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ اسی لیے تو سارے معاملے خراب ہیں، اسی لیے تو سارے تعلقات خراب ہیں۔ جو اللہ کے لیے احسان کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کے ساتھ بھی اچھا کرتے تھے جو آپ کے ساتھ اچھے تھے، اور ان کے ساتھ بھی اچھا کرتے تھے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو دین پھیلا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر بندوں کے ساتھ بھی کچھ لینا ہو دینا ہو، اگر اللہ کی خوشی کے لیے نہیں تو اس کی کوئی جزا اللہ کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کے مطلب کے لیے کیا اور وہ وہیں ملا یا نہیں ملا۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، اس کا ہارٹ فنکشن کرتا رہتا ہے، وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اور جب اللہ کے لیے کیا تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا وہ اس کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا کہ بندے کے نہ دینے پہ اس کا دل ٹوٹ گیا؟ اس نے بندے کو کیوں اپنا رازق سمجھا تھا؟ غلطی تو اس کی اپنی ہے کہ اس کی ساری توقعات، اس کی ساری ایکسپیکٹیشنز بندوں سے تھی، اور بندے تو خود محتاج اور فقیر، بندے کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے عام طور پر خاندانوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، شوہر بیوی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر معاملے خراب ہی اس لیے ہوتے ہیں، تعلقات بگڑتے اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹو مچ ایکسپیکٹیشن ہوتی، اور ذرا سا ان کے ساتھ اچھا کرے تو جواب میں فوراً چاہتے ہیں اپریسیشن ملے۔ جب انسان کہتا ہے مجھے اللہ سے چاہیے تو وہ اللہ بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب سے دیتا نا تو وہ بندوں کے اندر بھی ڈال دیتا، بندے بھی پھر بھلا کرنے لگتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ہو کہ اس شخص کو میں خود ہی دوں گا، بندوں سے نہیں دلوانا، تو اس میں بھی بڑی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم، دکھاوے کے لیے اور دنیا کے لیے کام کرنے والوں کا بدلہ جہنم۔ کیوں؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، بما کفروا، کہ انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کا ادب نہیں کیا، دین کا مذاق اڑایا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط ایمان ہے، دوسری شرط ادب ہے، اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بڑوں کو رسپیکٹ دینا دین کا حصہ ہے، اور یہ بھی کون دے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کے لیے کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں مہمانی کے طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا اور اپنا سب کچھ آخرت کے لیے جمع کراتے رہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، ہلنا بھی نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، وہاں کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا جنت میں چلے گئے تو وہاں تو پھر رہنا ہی رہنا، بور ہو جائیں گے۔ دنیا میں بیماریوں، بڑھاپے، تکلیفوں کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں؟ چند دن اور ہو جائیں، اور مل جائیں، اور زندہ رہ لے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی کے بوڑھے سے بوڑھے والدین بھی فوت ہوتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، ہائے وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ جانا ہی تھا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ایک تعلق ہوتا ہے، تو جدائی از آلویز پینفل۔ تو اگر اتنی تکلیف بھری دنیا سے نہیں جانا چاہتے
تو جنت سے کون جانا چاہے گا؟ یہ صرف ایک دھوکہ ہے شیطان کا جو انسان کے اندر وہ ڈالتا ہے. بہرحال ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوششوں کی قدر کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو کام کرنے پر معاوضہ ملے، اسے کچھ حاصل ہو. اسی لیے آپ ورک کرتے ہیں نا، اسی لیے آپ جابس کرتے ہیں، اسی لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں. تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ اسے نیک اعمال کرنے پر بدلہ ملے. ہم سب چاہتے ہیں. سب نے جواب نہیں دیا. کیا جی کہنا بھی مشکل ہے. نیکی کے کام میں انتظار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے مجھے جانا ہے جنت میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلا گروپ جو ہو میں اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے لیے یہی تمنا رکھیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ٹھیک ہے ہمارے عمل اچھے نہیں، لیکن ہم اللہ سے امید تو رکھ سکتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے کاموں کی بھی توفیق دے دے گا. لیکن جب ہم نیکی کے کاموں پیچھے 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 رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سب سے پیچھے ڈال دے. اچھا بیٹھو ادھر، پھر تمہاری باری بھی آ جائے گی. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور سب سے اعلیٰ درجے پہ چلے جائیں گے، جنت الفردوس، جس کی چھت جو ہے رب کا عرش قریب ترین، جس کے لیے آسیہ علیہ السلام نے جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے دعا کی تھی. عورت کی دعا، عورت بھی بڑی عقل مند ہو سکتی. کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کرے کہ ہائے ہائے اب تو مجھے کچھ یاد نہیں، ہائے مجھے تو سمجھ نہیں آتا. نہیں، یہ باتیں نیگیٹو کر کر کے ہم جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے. وہ کتنی عقل مند تھی، کتنا بڑا سودا کیا، دنیا کے محلات نہیں مانگے. ہم میں سے اکثر عورتوں کا شوق دنیا کے گھر ہوتا ہے. ایسا گھر مل جائے، ایسا ڈیکوریٹ کروں، ایسا انٹیریئر ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز. شادی سے پہلے بھی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، بعد میں بھی جب تک ان کی پسند کا گھر نہیں مل جاتا ان کو چین نہیں آتا. ساری زندگی اسی حسرت میں رہتے اپنا گھر ہو. اللہ کے پاس تو بڑے بڑے گھر ہیں لیکن ان کی قیمت بڑی ہے نا. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ قیمت تو اتنی ہے کوئی نہیں، لیکن دعا کرتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، اپنے قریب ترین، وہاں کوئی انتظار نہ کرنا پڑے. دنیا میں آپ دیکھیں ذرا بھی کیوں لمبی ہو تو آپ گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہائے اب پتہ نہیں کب میری باری آئے گی. حالانکہ آ ہی جاتی ہے نا، ہر کیوں ختم ہو جاتی. لیکن اس وقت بھی ہمارا کیا دل ہوتا ہے جلدی سے آگے نکل جائے، پہلا نمبر ہمارا ہو. تو اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب کا ایک دن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ٹھنڈی چھاؤں چاہیے اور آرام دہ گھر چاہیے اور جلدی حساب چاہیے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 اچھے کام کریں اور نمبر 2 ان شرائط کو پورا کریں جو اچھے کاموں کے لیے. وہ کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط ایمان ہے. کفر کے ساتھ نیک عمل قبول نہیں ہوتے خواہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں. نمبر 2 اخلاص ہے کہ خالص اللہ کے لیے کام ہو. نمبر 3 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نمونہ، اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں بھیجا گیا احسن عمل کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے. تو اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھا معیار چاہیے، سٹینڈرڈ چاہیے. کون سی کوالٹی؟ A1. دنیا میں اعمال کے اعتبار سے A1 یا A1+ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ہی خود ساختہ کچھ معیار بنا لیں، سیلف میڈ کرائٹیریا، یہ بھی اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ میرے دل کو اچھا لگ رہا ہے، یہ میری عقل کو اچھا لگ رہا ہے، یہ دنیا کو اچھا لگ رہا ہے. نہیں بھائی، میرا تو ایرا کچھ نہیں. یہاں تو دیکھا جائے گا کیا تمہارا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب تھا. اپنی نمازوں کو دیکھ لیجئے، روزے کو دیکھ لیجئے، حج کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، معاملات کو دیکھ لیجئے، باقی چیزوں کو دیکھ لیجئے. اگر وضو ہی کرنا ہے تو ایک یہ ہے کہ اپنی مرضی سے وضو کرتے رہیں، اور ایک وضو جو ہے 10 دفعہ دھوئیں، اور ایک یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دھوئیں، جس میں 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کو زیادتی کہا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا. یعنی کہ جیسے چہرہ 3 دفعہ ہم دھوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں 4 دفعہ دھوؤں گا کیونکہ میری تسلی 4 دفعہ سے ہوتی، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختلاف کیا، اس سے آگے بڑھ کے کام کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ صابن لگا رہ گیا
تو پھر انسان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں صابن لگا رہنا چھوڑ دو، یہ ریجیڈیٹی بھی نہیں. تو کسی اکا دکا ایک آدھ دفعہ اگر 3 دفعہ سے بات نہیں بنی تو صرف صابن اتارنے کی نیت سے 4تھی دفعہ کر لے. یہ نہ سوچے کہ میرا طریقہ زیادہ بہتر ہے، وہاں تو 3 ہے میں تو 4 کر رہی ہوں، میں تو آگے ہوں. آپ آگے نہیں نکل سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، ان سے آگے نہیں نکلو. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو انہوں نے لمٹ مقرر کر دی ہے کسی بھی کام کے لیے اس پر رک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ان کے سامنے اونچا مت بولو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو بلند آواز سے مت پکارو. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، یعنی چلا کے شاؤٹ کر کے زور سے بول کے. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے کہ واقعی یہ متقی لوگ ہیں، یعنی ان کو پرکھ کے دیکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اور وہ احترام کیا ہے کہ ہم ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کے حکم، ان کے کام، ان کے طریقے، ان کی سنت کو چھوڑ کر کچھ اور نہ کریں. اپنی سنتیں مت بنا لیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ شروع کر دیں. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہاں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے. حالانکہ سوچا جائے کہ حدیث کو ماننے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے فٹ سٹیپس پہ چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جس کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو وہ اپنے اعمال کس کی طرح کر لے، کس کے پیچھے چلے، کس کو لیڈر مانے، کس کو فالو کرے؟ محمد الرسول اللہ کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمارے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. جب یہ ہماری سوچ بن جائے گی تو پھر ہم سیرت کا مطالعہ بھی کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں گے.
اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا اور ان کے پیچھے چلے تو کس طرح دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی. آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں, کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اخلاق نبوی چھوڑ دیا, ہم نے آپ جیسی نمازیں چھوڑ دی, آپ کی طرح کے روزے چھوڑ دیے, آپ کی طرح کے باقی معاملات چھوڑ دیے اور ان چیزوں میں اپنی مرضیاں شروع کر دی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پیٹرن فالو کریں. چوتھی چیز احسان. کوئی بھی اچھا کام اللہ کے لیے اس طرح کریں گویا ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ ناممکن ہو, یہ خیال نہ آئے دل میں, ایسا سمجھ میں نہ آئے, تو یہ ہمیشہ دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, ہی از واچنگ می. کسی بھی شخص کا کام بہترین ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثلاً اس وقت آپ کا فوکس, آپ کی توجہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اللہ کی بات پر اگر آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے لیے یہاں آئی ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کی تعریف کے لیے نہیں, کسی کی چاہت کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اور وہ فرشتوں کو کہے گا اس بندی کا ایک ایک قدم لکھ لو, ایک ایک ایفرٹ لکھ لو, اس نے گاڑی میں جو پیٹرول لگایا اس کو بھی لکھ لو کہ اس میں کتنے پیسے لگے تھے اس کے, یہ اگر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر آئی تو وہ بھی لکھ لو. ہر قدم پہ اجر لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ اچھا وہ فلاں نے بلایا اب نہ گئی تو مائنڈ کرے گی, نہیں بھائی, بندوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اور اگر دل میں پہلے خیال تھا تو اب نکال دیں, اب صاف کر لے اپنا دل کہ نہیں یار اب سوری, میں تو آپ ہی کے لیے آئی ہوں اور اب میں کسی انسان سے نہیں ڈروں گی, صرف آپ سے ڈروں گی کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی مشکل سے گھر سے نکلی ہوں, کیا کچھ چھوڑ کے نکلی ہوں, اپنا آرام, نیند, گھر کے کام کاج, اپوائنٹمنٹس, حتیٰ کہ جاب سے بھی چھٹی لی, اور کتنی ساری قربانیاں کر کے میں آئی ہوں. کیا صرف کسی بندے کی تعریف کے لیے؟ نہیں, یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہو سکتا ہے وہ تعریف ہی نہ کرے, پھر کیا فائدہ ہوا, کچھ بھی نہیں ملا. تو عمل میں سچائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان یہ سوچ کے کام کرتا ہے اور خوش رہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, دن کو بھی دیکھتا ہے, رات کو بھی دیکھتا ہے, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب دیکھ رہا ہے, میں کیا کر رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں, کیسے کر رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم پیپل کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہمارے حجاب بالکل ٹھیک ہو, اس میں کوئی بل نہ ہو, کوئی چیز نہ لگی ہو, کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں مجھے کہ اگر کچھ لگا ہوا تو اٹ ول لک بیڈ, اور باقی یہاں سے بھی ٹھیک ہو. کتنی دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں, اچھا کوئی ایسی چیز تو نہیں نظر آ رہی, اچھا یہ بھویں ٹھیک ہے, اچھا گلاسز بالکل صحیح والی ہیں, کوئی اس میں تو نہیں کچھ لگا ہوا, چہرے پہ کوئی بال تو نہیں ہے, ہاتھ بھی صحیح ہے, اور صحیح انگوٹھی سامنے کو نگ ہے, اور یہ اس سے میچ ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. صرف ایک دفعہ لوگوں کے سامنے آنا ہو تو ہم اتنے پیپل کانشیس ہوتے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ کا مقام ہمارے دل میں لوگوں جتنا بھی نہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم چیک کریں, اچھا میرے بال ڈھکے ہوئے ہیں, پورے میرے بازو ڈھکے ہوئے ہیں, میں رکوع اچھی سے کر رہی ہوں, پوری کمر اچھی طرح جھکا رہی ہوں, سجدہ اچھی طرح کر رہی ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیا کر رہی ہوں. کیونکہ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھیں گے لمبی کر کے, اور اکیلے ہوں گے تو چھڑپ چھڑپ کر کے بات ختم. لوگوں سے ڈرتے ہو, لوگوں سے حیا ہے, اللہ سے نہیں. جزا کس سے لینی ہے؟ لوگوں سے, لوگ بدلا دیں گے, نہیں اللہ سے لینا ہے. تو ہر وقت یہ احساس رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کے کھانا پکانے میں, آپ کے کپڑے پہننے, آپ کی ہر چیز میں خوبصورتی آ جائے گی. کیونکہ بندے تو پتہ نہیں دیکھے بھی یا نہیں, ان کو تو یاد رہے یا نہ رہے کہ آپ کہاں کیا پہن کے گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے اور رہے گا, اور وہ ریکارڈ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ نے اللہ کے لیے کیا پہنا, کیا کیا. کیا پہنا کا مطلب میرا یہ نہیں کہ بہت میچنگ والا سوٹ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہمارا, پہنا تو مطلب یہ ہے کہ کس جگہ جا رہے اور وہاں کیا پہننا چاہیے. یعنی اگر ہم بازار میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیسے ڈریس اپ ہونا ہے. یہ بندوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ ایک مسلم عورت اپنے حجاب کے بغیر جائے وہاں. تو جس کو یہ فکر ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے, وہ بندوں کے حساب سے حجاب نہیں کرے گا, وہ کس کے مطابق حجاب کرے گا؟
اللہ تعالیٰ کے. ابھی تو بہت دفعہ ہم حجاب کرتے بھی ہیں لیکن ہم یہ کانشیس ضرور ہوتے کہ لوگ کیسے دیکھیں گے ہم کو, کس طرح کا حجاب ہو, لوگوں کو کیا پسند آ, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو. تو جب کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ ان حدود اور ان ساری شرائط اور ان ساری کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے جو اللہ نے سیٹ کی ہمارے لیے, اور وہی چیز اس کو احسن بناتی, خوبصورت بناتی. 5ویں چیز ہے احتساب. اس کا مطلب ہوتا ہے اجر کی نیت سے کام کرنا کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا. کیونکہ شیطان ہمارے دل میں ہمیشہ مایوسی ڈالتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور تمہیں کیا ضرورت ہے جنت کی, بس اللہ کی رضا کافی ہے. نہیں بھی, اللہ تعالیٰ نے خود جنت مانگنے کے لیے کہا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. صرف جنت نہیں, اعلیٰ ترین جنت مانگو. کیونکہ جتنی بڑی چیز کوئی مانگے گا پھر اس کے لیے اتنی محنت بھی کرے گا, اتنی تیاری بھی کرے گا, اتنی ایفرٹ لگائے گا. تو بڑے ٹارگیٹس ہمیں دیے. 6ٹھی چیز یہ ہے عمل میں سچا ہونا, عمل میں سچائی. عمل میں سچائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس نیک کام کا ارادہ کرے اس میں اس کا ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہو, آخرت میں جزا چاہنا ہو. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ یہ سب کچھ میں اپنے آخرت کے گھر کے لیے جمع کر رہی ہوں, یہ سب کچھ میں اپنی قبر کے گھر, قبر کا جو بیڈ روم ہے اس کو سجانے کے لیے خرچ کر رہی ہوں. مثلا آپ اپنے بیڈ روم کے لیے کچھ لاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اتنے پیسے یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ جو توفیق ہو صدقہ بھی کیا کریں ساتھ کے ساتھ. اچھا یہ تھا دنیا کے لیے, یہ ہے آخرت کے لیے بھی. دنیا کا بھی اگر اللہ کی خاطر کریں گے, صحیح چیز کریں گے, اس کا بھی اجر ہوگا. مثلا آپ گروسری کر رہے ہیں تو آپ اس میں ایک پیکٹ ایکسٹرا دال مثلا لے لیں, ایکسٹرا دودھ لے لیں, ایکسٹرا کوئی چیز لے لیں, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قریب ایسا کوئی ہوم ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے یا چیریٹی کی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اس کو دے سکتے ہیں. مثلا ہم نے الہدا کینیڈا میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے سوشل ویلفیئر کا, کہ جس میں بچیوں کے لیے ہم نے بڑے بڑے ڈرمز رکھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بتایا ہوا کہ مثلا آپ اگر گروسری ویکلی کرنے جاتے ہیں تو اس میں 1-2 پیکٹ, چاہے چاول, چاہے دال, چاہے گھی, چاہے کوئی بھی چیز صدقے کے لیے ساتھ ہی خرید لیں اپنی آخرت کے لیے. اور جب آئیں اگلے دن اسکول میں بیگ لے کر آئیں اور ساتھ وہ جو آپ نے اللہ کے لیے خریدا نا وہ آپ اس ڈرم میں ڈال دیں. جب ویکینڈ آتا ہے, فرائیڈے آتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں نکال کے ان کی سارٹنگ کر کے تو کچھ فیملیز کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. ہوم لیس پیپل, ایسے لوگ کہ جن کے اوپر مشکلات ہیں, وہ اپنا کھانا پینا نہیں کر سکتے. اب اس میں کیا ہے, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے لیے 1.5 ٹرالی بھر لیتے ہیں, گھر لا کے اپنی پینٹری بھر دیتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں اوور ڈیٹ. ایک چیز اٹھائی تھرو کی بن میں, دوسری بن میں, تیسری بن میں, چلو جی اسپرنگ کلیننگ ہو گئی, سب کچھ صاف ہو گیا, پھر چلے جاتے ہیں پھر اور بھرنے, اور پھر وہی پروسیس دہراتے ہیں. کیا جو بن میں جا رہا ہے اس کا کوئی اجر و ثواب ہے؟ نہیں نا. تو اب یہ میں نے چھوٹی سی اگزامپل اس لیے آپ کو دی کہ چھوٹی سی کوئی ایفرٹ آپ پلان کر لیں اپنے پرسنل لائف کے لیے بھی, اپنے اوپر باندھ لیں کہ ہر دفعہ جب میں گروسری کرنے جاؤں گی تو کوئی ایک چیز کسی اور کے لیے بھی خریدوں گی. پھر اپنے آس پاس ویسینٹی میں, ادھر ادھر کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضروریات خود پوری طرح پوری نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے آپ خاموشی کے ساتھ مہینے بھر میں ایک پیک تیار کر سکتے ہیں اور جا کے ڈیلیور کر سکتے ہیں, کسی اور کو دے سکتے ہیں. اگر یہاں یہ مواقع نہ ہو تو آپ اپنے اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ جمع کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں نہیں اور ملکوں میں ہو سکتے ہیں, بیوائیں ہو سکتی, یتیم بچے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے اسکول کے لیے فیس نہیں ہوتی, ان کے لیے اپنی باعزت زندگی گزارنے کے لیے چھت نہیں ہوتی, اور بھی بہت سے ایسے نیکی کے کام, بے شمار کام ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی ان کی, ہمیں کوئی طریقہ معلوم نہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی خفیہ جگہ اپنے پاس بنا لیں کہ جب ہم گروسری کر کے آئیں تو اس کا جو چینج ہے اس کو گنے بغیر اس میں ڈال دیں, گنے بغیر. کیونکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں بے حساب دیتے ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا کرتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں.
کہ ہر وقت پینی پینی نہیں گنے، بس اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے دیا یہ تیرے لیے اور اس کا تو حساب کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جن کا بدلہ آپ صرف آخرت میں چاہتے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا. یہ چیزیں انسان کے اندر اپنے کام کے اندر سچائی پیدا کر دیتی کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے. پھر اسی طرح اچھے عمل کی قبولیت کی ایک شرط اور یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں اللہ کی محبت میں کریں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یہ جو آپ گروسری کا حصہ ڈال رہے ہیں نا، اللہ کی محبت میں ڈال رہے ہیں. اللہ اپنے محبت کی سچائی کے طور پر تیرے راہ میں ایک گفٹ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمبلنس بھی ہو، کیونکہ عبادت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ایک طرف شدید محبت اور ایک طرف شدید عاجزی، کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں، I'm nothing. تو نے اگر مجھے مال دیا ہے، کیونکہ تکبر کس بنا پہ ہوتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت نالج ہوتا ہے، یا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یا بڑا مالدار ہوتا ہے، یا دنیا میں کوئی اس کا بڑا نام ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں نا، اتنا انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس بڑا زیادہ ہونے لگتا ہے. I am something. جب اچھی جاب مل گئی، بڑا گھر مل گیا، بڑی گاڑی مل گئی، تو یہ چیزیں عام طور پر انسان کے اندر ایک اطراحٹ پیدا کر دیتی ہیں. اس سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. قارون کے پاس کیا کم خزانے تھے، لیکن جب وہ اترا کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اس پر اور اس کو زمین میں دھسا دیا. قیامت تک نیچے 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 ذلیل ہوتا جائے گا. حالانکہ کہتے ہیں بہت بڑا عالم تھا تورات کا، بہت کچھ جانتا تھا، لیکن اس کا علم بھی اللہ کو نہیں چاہیے، اس کا سٹیٹس اور مال دولت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا، وہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. تو جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرنا ہے. اور جب اللہ کی پسند کے مطابق کرنا ہے تو اللہ کی محبت پہ کرنا ہے. آپ دیکھیے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کیا خرچ کرتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز، سب سے بہترین چیز، سب سے اچھی چیز. یعنی جب آپ کو کسی سے بھی محبت ہوتی تو آپ اس کو ضرور کچھ دینا چاہتے تاکہ میں شو کر سکوں. اور ہم عام طور پر مٹیریل چیزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں نا. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ مٹیریل ہی ہو. کسی کی کیئر، کسی کی خدمت، کسی کے کام آنا، کسی کی بیماری میں اس کا خیال کرنا، کسی کے پاس علم نہیں تو اس کو علم دینا، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دینا، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اپنی اس محبت کے اظہار کا. تو جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی محبت ہوتی تو ہم اس کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، چھوٹا بڑا، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے. خاص طور پہ جب ایسے لوگ دیتے ہیں جو پلٹ کے شکریہ بھی نہیں کہتے، تو ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا بدلہ نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، تھینک یو نہیں چاہتے ہم تم سے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے، تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے. جب انسان کے اندر اتنی بے غرضی آ جاتی ہے تو یہی اس کے عمل کی سچائی ہوتی ہے، اور یہی دراصل اس کے کاموں کے اندر کنٹینیوٹی لاتی ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ اچھا کام کیا پھر چھوڑ دیا، پھر اچھا کیا پھر چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کے کام کبھی بھی چھٹتے نہیں، کیونکہ ان کے اندر سے اللہ کی محبت ختم نہیں ہوتی. نیک کام اللہ کی محبت اور بڑھاتا ہے، وہ محبت اللہ کی طرف اور جانے مدد دیتی. جب اور آگے جاتے تو اور محبت بڑھ جاتی، تو وہ گراف اوپر 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 جاتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی ملاقات کا شوق اور آخرت کا خوف، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی. مرنے سے ڈر بھی لگتا ہے، موت سے بھی ڈر لگتا ہے، موت کا ذکر سن کے گھبراہٹ اور پریشانی بھی ہوتی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے یہ برج کراس کرنا ہی پڑے گا. آپ دیکھیں نا، مرے بغیر تو کوئی بھی اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور مرنا اچھا بھی نہیں لگتا. تو یہ ایک عجیب کمبینیشن ہوتا ہے کہ پھر انسان بہادری سے جان دیتا ہے، بزدلی سے نہیں. انسان کہتا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ
اس کے بعد مجھے اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے. میں اللہ سے ملاقات اس حال میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں، وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. یہ ایسی شدید اس کی خواہش بن جاتی ہے کہ پھر وہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. اسی لیے شہید کا مرتبہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. 9ویں چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید جب پڑھے تو اس کا اثر قبول کرے اور کسی بھی نیک کام کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرے. کسی بزرگ یا استاد یا ٹیچر یا آرگنائزیشن یا کسی پیر فقیر یا کسی اور کا حکم سمجھ کے نہیں کرے. مثلا آج آپ یہ سن رہے ہیں تو جا کے اگر کوئی بھی عمل کرنے لگے تو آپ کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر فرد نے کہا تھا اس لیے کر رہی ہوں. نو، میرا حکم سمجھ کے کوئی کام نہیں کرنا. سب کچھ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. کیونکہ جو شخص اس طریقے پر کام کرتا ہے وہ اپنے عمل میں پکا رہتا ہے. ورنہ کیا ہوگا، جس وقت ڈاکٹر فرد سامنے ہوگی تو آپ کام کر لیں گے، جب وہ چلی جائے گی تو کام چھوڑ دیں گے. تو وہ کام پائیدار نہیں ہوتے، وہ آپ کو فائدہ بھی کیا دے سکتی. بہت ویک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جب انسان انسانوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے یا ان کے کہنے پہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ بہت پہلے ضیاء الحق قاسمی کا ایک آرٹیکل تھا، ابا جی کی نماز. ابا جی کی نماز کیا ہے کہ جب ابا جی کہیں تو نماز پڑھ لیں، اور جس دن ابا جی گھر پہ نہ ہو یا وہ کہنا بھول جائیں یا وہ سو کے نہیں اٹھے تو نماز ہی کوئی نہیں. دھکا دے دے کے دوسرے پیچھے پڑھ پڑھ کے یہ کام کرائیں تو کام کرے، نہ کہے تو کام ہی نہ کرے. ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں وہ یاد رکھتا ہے. تو اس لیے کسی بھی اچھے کام کے لیے مضبوط بنیاد پر بنائیں. فاؤنڈیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ ویک نہ ہو، شیکی نہ ہو اور آپ کے اچھے عمل کی بنیاد نیچے نہ آ پڑے.